سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا فقال یا قوم اعبدوا اللہ تو انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارا اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم نافرمانی کی صورت میں مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا قال الملأ من قومہ ان کی قوم کے روادار لوگ سردار لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین ہم تو تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ولکنی رسول من رب العالمین بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ابلغکم رسالات ربی میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں وانصح لکم اور میں تمہارے لیے نصیحت کی بات پہنچاتا ہوں واعلم من اللہ ما لا تعلمون اور میں اللہ کے فضل سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے قصہ نوح اس صورت کے اندر شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا تخلیق آدم جنت میں جانا وہاں درخت ممنوعہ کے قریب پہنچنا اور پھر زمین پر اتارا جانا شیطان کا وسوسہ شیطان کے حربے اس کا ذکر ہوا اور پھر شیطان کن کن راستوں سے امت کو گمراہ کرتا ہے انسانوں کو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یا بنی آدم کے 4 خطابوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب فرمایا اور پھر قدرت کی توحید کی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھائی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض
اعراف والوں کا تذکرہ، جنت والوں کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ کر کے اب بقیہ تقریباً 14 رکوع میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات کے بیان کا مقصد تذکیر ہے اور تسکین ہے۔ تذکیر لوگوں کے لیے، تسکین نبی علیہ السلام کے لیے۔ انبیاء کے حالات جب نبی کے سامنے آئیں گے تو ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسکین اور تسلی ملے گی کہ قوم کی طرف سے ناقدری کا معاملہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہر پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ تو اس لیے انبیاء کے واقعات میں 2 پہلو ہوتے ہیں، نبی کے لیے تسکین ہوتی ہے اور امت کے لیے تذکیر ہوتی ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کی بات کو نہ مانا، جس کے نتیجے میں ان پر یہ قسم کے عذابات آئے، اور نبی کو تسلی کہ یہ معاملات تو پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتے آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو عذابوں کے ذریعے سے ان کی قوم کو ہلاک کیا اور نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو نجات دی۔ تو نبی اپنے مشن میں اور استقامت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ حالات تو مشن نبوت اور کار نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو انبیاء کے واقعات میں اولو العزم پیغمبر جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان اولو العزم پیغمبروں میں حضرت نوح سب سے پہلے ہیں۔ میں نے گزشتہ درس کے آخری میں اشارہ دیا تھا کہ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہیں، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام تو لاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے تو ہیں، اور رسول جو ہوتے ہیں وہ مستقل شریعت کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ تو جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان میں حضرت آدم نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام رسول ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں کفر اور کافروں کا وجود نہیں تھا، رسول جو آتے ہیں وہ کافروں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے، نافرمانوں کو فرما بردار بنانے کے لیے آتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، وہ زندگی گزارنے کی بنیادی چیزیں کیسے حاصل کی جائیں، چونکہ وہ پہلے انسان تھے زمین پہ، تو ان کو بتایا گیا کھیتی باڑی کیسے ہو، روزی روٹی کے اسباب کیسے مہیا کیے جائیں، لباس کے تن ڈھانکنے کی شکلیں کیا ہوں، اور معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے، اخلاقی زندگی جو خاندانوں کی زندگی ہوتی ہے، سماجی زندگی ہوتی ہے، اس پر ان کی شریعت مشتمل تھی۔ عبادات کی طرف کوئی زیادہ اہمیت اس لیے بھی نہیں دی گئی کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں جو مکلف کی ہیں بلوغ کے بعد مکلف کیا۔ بلوغت سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کے اصول سکھائے گئے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک اس انسان پر کوئی ذمہ داری اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہاں وہ کوئی نیکی کرے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا، وہ کوئی غلطی کرے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن فی نفسی ہی وہ انسان کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ پہلے انسان کو اپنے اچھے اور برے اور زندگی کے اندر کیسے زندگی گزاری جائے، کھانا بھوک لگے کھانا کیسے کھایا جائے، پیاس لگے پانی کا انتظام کیسے ہو، یہ چیزیں جب ایک انسان بنیادی ضرورتیں حاصل کر لیتا ہے پھر اس پر شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے۔ بالغ ہونے تک ایک بچہ اچھی خاصی عقل کا حامل ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کا کچھ نہ کچھ سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا بچپن تھا،
اس میں کوئی شرعی ذمہ داریاں اللہ پاک نے نہیں ڈالی، لیکن جیسے جیسے حضرت آدم کا زمانہ ختم ہوا، حضرت نوح کا زمانہ آنے تک دنیا کے اندر کفر پھر دوبارہ کیا بلکہ گویا کہ کفر کی ابتدا بھی ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو فرق ہے، مفسرین کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں 1000 سال کا فرق ہے۔ جتنا بھی فرق رہا ہو، ہم سے اللہ پوچھنے والا تو ہے نہیں، لہذا ہم اس کی تحقیق میں پڑھ کر اپنے آپ کو کھپانا بھی نہیں ہے، بس اتنا طے ہے کہ وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی ہے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہاں البتہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 4000 سال پہلے دنیا میں آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی کافی رہی۔ قرآن کریم کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت سورہ عنکبوت میں اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ اس قوم میں رہے 950 سال تک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام قوم میں رہے، ان کی عمر کافی ہوئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، اور طوفان نوح کے بعد 60 سال وہ زندہ رہے۔ تبلیغ کا جو زمانہ تھا وہ بھی اسی کے اندر 950 سال ہی انہوں نے تبلیغ نہیں کی، بلکہ طوفان نوح کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ دوبارہ زندگی دنیا میں بسانے کا زمانہ ہے۔ وہ جو 80 لوگ بچ گئے تھے انہی سے دنیا دوبارہ چلی، اس کا تذکرہ آگے آئے گا، اگلی آیتوں میں اس کا بھی اشارہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے رکوع شروع کیا ہے نوح علیہ السلام کے تذکرے سے، نوح علیہ السلام کے حقیقی نام کے بارے میں روایات ملتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوح ان کا اصلی نام نہیں تھا، بلکہ ان کا اصلی نام شاکر تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام سکن تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام عبد الغفار تھا۔ اس کی بھی کوئی ہمیں پوچھنی ہونے والی آخرت میں کہ کیا نام تھا نوح علیہ السلام کا، تو لہذا ایک معلومات میں اضافے کی خاطر یہ چیز ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو جو بھیجا گیا صرف ان کی قوم کے حد تک بھیجا گیا۔ عراق کے اندر ان کی قوم بستی تھی، اسی قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ وہ اپنی قوم کے نبی تھے تو پہلے رسول، لیکن ان کا دائرہ اختیار، ان کا دائرہ عمل جو تھا وہ ان کی اپنی قوم تھی۔ تو انہوں نے جو 950 سال تک وقت گزارا وہ ان کی اپنی قوم کے اندر گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا الی الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے نبی آپ یہ کہیے اے لوگو میں تم سب کے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جبکہ حضرات انبیاء کے اب واقعات ہم دیکھیں، حضرت نوح کے قصے میں اللہ فرماتے ہیں الی قومہ، اللہ نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کے حد تک۔ اب ان کی قوم نوح علیہ السلام ہی کی قوم، نوح علیہ السلام، نوح بن لامک ان کا نام تھا، مشہور نام یہی ہے نوح، لامک ان کے والد کا نام تھا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کافی عرصے بعد آیا۔ قوم کے اندر بت پرستی تھی، شرک تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ تو حضرت نوح نے قوم کو ایک جگہ مجتمع کیا، ان کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ کام کیسے شروع کیا؟ پہلے تو زبانی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، قوم نے انکار کر دیا۔ فقال یا قومی، اے نوح، اے میری قوم، بڑی نصیحت کے ساتھ، بڑی ہی لجاجت کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ حضرت نوح نے آواز لگائی، یا قومی، اے میری برادری کے لوگ، اے میری قوم کے لوگ، اعبدوا اللہ، یہ کیا تم مختلف لوگوں کی چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ عبادت کرو تو اللہ کی کرو۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ
جب ختم ہوا، نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں کے اندر چونکہ علاقے بڑھ گئے، بہت لوگ پیدا ہو گئے، شیطان کو زیادہ لوگ مل گئے گمراہ کرنے کے لیے۔ جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو گمراہی بھی اسی انداز کی پھیلتی ہے۔ جب بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے تو گمراہ ہوتے آدمی کو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو حضرت نوح کے زمانے سے پہلے بہت گمراہی عام ہو گئی، شرک، کفر، بت پرستی۔ شیطان نے مختلف حملے ہیلے اختیار کیے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے تھے، اور نوح علیہ السلام 8ویں پشت میں ہیں حضرت آدم سے، 8ویں پشت میں نوح علیہ السلام ہیں حضرت آدم سے۔ تو آدم اور شیث کے تذکرے شیطان نے آ کر قوم کے سامنے شروع کیا۔ آدم علیہ السلام ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ تو لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم دیکھیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں۔ تو شیطان نے کچھ تصویریں بنائیں پتھروں پر، اور بنا کر بتایا کہ دیکھو یہ آدم تھے، یہ شیث تھے۔ اس طرح سے لوگوں کے اندر اپنے بزرگوں کی تصویروں کو جمع کر کے رکھنے کا ایک شوق پیدا ہوا۔ جب وہ شوق پیدا ہوا تو جو نسل تصویر جمع کر کے رکھتی تھی وہ اس نیت سے رکھتی تھی کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، کبھی یاد آئے تو ان کو ہم دیکھیں گے۔ جب وہ نسل ختم ہو گئی، تصویر تو گھر میں پڑی رہی، رکھنے والا گھر سے چلا گیا۔ بعد کی جو نسل آئی اس نے سوچا کہ شاید ہمارے ابا نے اس تصویر سے کوئی مدد مانگی ہوگی اور کوئی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، تبھی تو انہوں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے، ورنہ ایسی چیز ہوتی تو اتنی حفاظت سے نہ رکھی جاتی۔ تو اب انہوں نے ان تصویروں کو رکھ کر کے مانگنا شروع کیا۔ بت پرستی جو شروع ہوئی وہ تصاویر سے شروع ہوئی۔ آج بھی معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کہ مرنے والوں کی تصویریں لوگ بڑے اہتمام سے اپنے موبائل کے پروفائل پر لگاتے ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی گھروں کے اندر تصویریں محفوظ رکھی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے دادا دادی نانا نانی تھے۔ ٹھیک ہے، ایک نسل اس کو تصویر کے حد تک رکھتی ہے، لیکن اگلی نسل اس میں پھر عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک نسل کی رسم دوسرے نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے، ایک نسل کی رسم اگلی نسل کے لیے عقیدہ بن جاتی ہے۔ بطور رسم کے ہم نے کوئی کام کیا، آگے آنے والی نسلیں اس کو بطور رسم کے نہیں کرتی بلکہ اس کو بطور عقیدے کے کرتی ہیں۔ جتنی بدعات سماج میں چلتی ہیں، جتنی خرابیاں ہمارے گھروں میں ہیں رسم و رواج کے نام پر، وہ اب رسم و رواج کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ اب وہ عقیدے کا درجہ رکھتی ہیں۔ عقیدہ ان کا بگڑ گیا۔ پہلے زمانے میں ہوا ہوگا کسی نے نئی دلہن کے سر سے کالی مرغی وار کر کسی نے پھینکا ہوگا، وہ ایک رسم رہی ہوگی، لیکن آج وہ ایک عقیدہ بن چکا ہے، اس کے بغیر دلہن گھر میں آ نہیں سکتی۔ تو اتنا بد عقیدہ جو مشرکانہ ہندوؤں والا ہے وہ ہر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو پہلے ہی اگر اس پر روک لگا دی جاتی تو اگلی نسلوں تک وہ چیز نہیں پھیلتی تھی۔ تو شیطان نے تصویر کے راستے سے بت پرستی کو عام کیا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر سمجھانا شروع کیا، قوم کو غصہ آیا۔ مخالفت کس نے کی وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ عمومی جواب جو آیا قوم کا اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ قوم نے جواب میں آگے کیا کہا وہ آگے اللہ فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قول اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم، کوئی تمہارے لیے عبادت کے قابل نہیں ہے، غیر خدا، غیر الہ تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح نے آگے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم اگر تم میری بات تسلیم نہیں کرو گی، میری بات نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا پہلے، اے میری قوم نہیں مانو گے تو بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ اب وہ بڑا دن یا تو قیامت کا دن ہے یا پھر اللہ کی طرف سے حضرت نوح کو جو بشارت ملی تھی کہ
کہ تمہارے ماننے والوں کو ہم بچائیں گے، تمہاری دشمنی کرنے والوں کو ہم طوفان کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو عذاب یوم عظیم جو فرمایا، ایک بڑا ہولناک دن ہے، تو وہ دنیاوی عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اخروی آخرت کا جو قیامت کے دن کا عذاب ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اس کی عبادت کرو۔ اصل میں مشرکین کی خرابی یہ ہے کہ وہ منتشر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں مشرک، ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہوتی۔ قرآن نے بھی ایک جگہ کہا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، سب ایک نظر آتے ہیں، سارے دشمنان اسلام ایک ہی پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو متحد دیکھ رہے ہو، قلوبهم شتیٰ، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی ہمت کی بات کی ہم کو کہ بس تم کو ہمت نہیں چھوڑنا ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، پست ہمت ہونا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، ایمان والوں کی۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو انتشار ختم کر دو، توحید کی طرف آ جاؤ گے۔ وہ چاہتے ہیں ہر چیز کو الگ الگ رکھنا، بارش کا خدا کوئی اور، کھانے کا خدا کوئی اور، شفا کا دینے والا کوئی اور، یعنی انتشار، ہر چیز میں وہ علیحدہ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہی ذات میں ساری چیزوں کو مان لینا اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے محبوب بنایا تو ہم نے اس کے اندر تمام کمالات کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کمالات کی مجموعے کا اجتماع اگر کسی ذات میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ قوم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، قال الملأ من قوم، قوم کے سرداروں نے کہا، ملأ بڑوں نے کہا۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کا فرمایا، قوم کے روادار لوگ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا، قوم کے عزت دار لوگ، یعنی جو شرفاء اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو وہ اور یہ دونوں مخالفت کرنے میں آپ دیکھیں، کسی بھی قوم میں کسی بھی تحریک کی اگر کوئی مخالفت کی جاتی ہے تو وہ نچلا طبقہ کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ کسی بھی اچھے کام کی مخالفت اگر ہوتی ہے تو پڑھا لکھا طبقہ کرتا ہے، اشراف سمجھے جانے والے لوگ کرتے ہیں، سمجھدار سمجھے جانے والے لوگ کرتے ہیں۔ نبیوں کی مخالفت بھی انہی قوم کے سرداروں نے اور بڑے سمجھے جانے والوں نے کی ہمیشہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ، آج بھی اہل علم کے ساتھ یہی معاملہ۔ علماء کی دشمنی اب غریب طبقے میں نہیں ہوتی، بالکل کمزور طبقے میں نہیں ہوتی، وہ طبقہ علماء کا دشمن زیادہ ہوتا ہے جو کچھ حیثیت کے ہوتے ہیں، جن کے آگے پیچھے کچھ سلام کرنے والے ہوتے ہیں، یا جن کا خاندانی کوئی ایسا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایسے افراد جلدی سے کسی کو تسلیم نہیں کرتے، اندر کا جو کبر ہے، تکبر ہے، وہ قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ آپ ہمارے نبی کی سیرت دیکھیں، بلکہ اس پر حضرت عبد الماجد صاحب دریابادی نے یہ تاریخ اقوام ہے، یہ لفظ حضرت نے استعمال فرمایا کہ یہ قوموں کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ تحریکوں کی مخالفت کرنے میں قوم کے پیسے والے مالدار لوگوں کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماتحتوں کو بھی مخالفت پر ابھارتے ہیں، اور تحریکوں کا حصہ بننے والے حضرت نے فرمایا کہ قوم کے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کس نے کیا؟ غربا نے کیا، کمزوروں نے کیا، فقراء نے کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کس نے کیا؟ ٹھیک ہے کچھ سردار تھے، لیکن زیادہ تعداد جو تھی وہ حضرات ایسے صحابہ کی تھی کہ جو فقراء تھے، غلام تھے، کمزور تھے، بے حیثیت تھے، اپنے آقاؤں اور مالکوں کا ظلم سہتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باہر نہیں آتے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ مالدار اور اثر انداز ہونے والے لوگ تحریکوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ انبیاء کی مخالفت بھی انہوں نے کی، اور دین کو جو تقویت پہنچتی ہے
وہ غربا سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا غریب جو ہوتا ہے امت کا، امیر اور مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے کوئی جھنجھٹ سے واسطہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں بھائی ایک تحریک اٹھی چلو بھائی ہم آپ کے ساتھ دیں، اسے نہ کوئی سیاست آتی ہے، اسے نہ کوئی بیک بائٹنگ آتی ہے، اسے نہ کوئی کسی طرح کا کوئی ہنگامہ، اس کو تو بس اپنے اچھا لگتا ہے سپورٹ کر دیں گے، اچھا نہیں لگتا پیچھے ہٹیں گے۔ گروہ بندی کرنا، اپنی معلومات کو ظاہر کرنا اور اس پر نکتہ چینی کرنا اور کسی اچھے کام کے اندر کیڑے نکالنا، یہ کام غریب لوگ نہیں کرتے، یہ کام سفید پوش لوگ کرتے ہیں۔ قال الملأ، اللہ نے اسی رٹ کو پکڑا اور فرمایا قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، عزت دار لوگ سمجھے جانے والوں نے کہا، کیا فرمایا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، کیا نیا لے کر کے آئے ہو؟ یہ کیا نیا لے کر کے آئے ہو؟ ہم جانتے ہیں سب کچھ، ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے، اب تم آ کر کہتے ہو کہ اس کو بدل دو، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ خرابی جو قوموں کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ قوموں کا بگاڑ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا تو ہم کیوں بدلیں؟ اچھا برا یہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارے لوگوں نے کیا یا مخالفین نے کیا، اگر ہم نے کیا ہو تو وہ اچھا ہی ہوگا، چاہے وہ شریعت کی روشنی میں غلط ہو۔ تو فرماتے ہیں قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم آپ کو تو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح نے جواب میں فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میرے پاس کوئی گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اللہ کی جتنی صفات ہیں ان میں صفت رب یہ بہت جامع ہے، میں نے اس پر بہت مرتبہ گفتگو کی۔ تو مشرکین کو جس صفت کو مشرکین کو جو صفت سمجھ میں نہیں آتی وہ صفت ربوبیت ہے۔ کیوں؟ ابھی میں نے کہا کہ مشرکین ہر ایک میں طاقت تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی صفت ربوبیت میں ساری طاقتیں جمع ہو چکی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور اسی لیے اللہ کو رب مانا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا اور ساری چیزوں کے کرنے والا مان لیا تو ہمیں کسی دوسرے معبود کی اب کیا ضرورت ہے؟ یہ نکتہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو حضرت نوح نے یہی لفظ استعمال فرمایا، اے میری قوم میرے ساتھ کوئی برائی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، اور تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم ہر نیک انسان میں خدا کو تلاش کرتے ہو، ہر ایک میں تم کو خدا کا اوتار نظر آتا ہے، خدا کو مختلف چیزوں میں بکھیر دیتے ہو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ خدا کا اوتار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے لایا جانے والا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کا پڑتو نہیں ہے، وہ اللہ کا اوتار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک علیحدہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الگ ہے۔ اسی کو فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے نصیحت کی بات کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا کہ اس میں نبی کے پیغام مقام کو بتلایا گیا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے اور ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ نبی ایک پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، نبی ایک اللہ کی دعوت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور نصیحت اور خیر خواہی انبیاء کے خمیر میں ہوتا ہے۔ دشمنوں کو نصیحت کرنا یہ بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے، اپنوں میں نصیحت کی بات آسان ہے، لیکن دشمنوں میں بیٹھ کر ان کی خیر خواہی کا مشورہ دینا یہ بہت بے نفسی کی بات ہے۔ انبیاء اس میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، اس لیے لفظ استعمال ہوا
وانصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں، اور جو چیزیں میں جانتا ہوں اللہ کے وحی کی وجہ سے وہ تم سب نہیں جانتے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اور بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سنائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا اہم ترین ہوتا ہے، مختلف مقامات پر قرآن کریم کے یہ واقعہ پھیلا ہوا ہے، اور قوم کی طرف سے کیا کیا چیزیں آئی سورہ ہود میں اس کا بہت تفصیلی تذکرہ ہے اور تفصیلی بیان موجود ہے جی۔ تو انشاءاللہ وہ ہم پہنچیں گے وہاں تک۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے تک ہم پارے 8 کو مکمل کریں گے۔ شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیلی ہے۔ اس کے بعد پھر تقریباً 2-3 رکوع بلکہ 4-5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیغام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کو زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔